مکالمات افلاطون کریٹو اشخاص مکالمہ سقراط کریٹو مقام سقراط کا قید خانہ سقراط تم اس وقت کیوں آئے کریٹو؟ ابھی تو بہت سویرا ہوگا۔ کریٹو ہاں بے شک۔ سقراط ٹھیک، وقت کیا ہے؟ کریٹو پاؤ پھٹ رہی ہے۔ سقراط تعجب ہے کہ قید خانے کے محافظ نے تمہیں آنے دیا۔ کریٹو وہ مجھے جانتا ہے کیونکہ میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں سقراط، اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک بھی کیا ہے۔ سقراط کیا تم ابھی پہنچے ہو؟ کریٹو نہیں، مجھے آئے تھوڑی دیر ہوئی۔ سقراط تو پھر تم چپ کیوں بیٹھے رہے؟ فوراً جگا دیا ہوتا۔ کریٹو سقراط مجھ سے تمہاری طرح یہ تکلیف اور پریشانی نہ اٹھائی جاتی، ہرگز نہ اٹھائی جاتی۔ میں تمہاری پرسکون نیند کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی وجہ سے نہیں جگایا کہ میں چاہتا تھا جہاں تک ہو سکے تمہاری تکلیف میں کمی ہو۔ یوں تو میں تمہیں ہمیشہ سے خوش مزاج سمجھتا تھا، مگر جس اطمینان سے تم یہ مصیبت برداشت کر رہے ہو اس کی مثال میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔ سقراط بھائی کریٹو، جب انسان میری عمر کو پہنچ جائے تو اسے اس خیال سے کڑنا نہیں چاہیے کہ موت قریب آ رہی ہے۔ کریٹو مگر اور بوڑھے بھی تو ہیں جو اسی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کا بڑھاپا انہیں کڑنے سے نہیں روکتا۔ سقراط یہ سچ ہے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے سویرے کیوں آئے ہو۔ کریٹو میں تمہارے پاس ایک پیام لے کر آیا ہوں جو افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، غالباً تمہارے لیے تو نہیں مگر تمہارے دوستوں کے لیے، خصوصاً میرے لیے نہایت افسوسناک ہے۔ سقراط ہیں؟ کیا وہ جہاز ویلوس سے آ گیا جس کی واپسی پر میں مارا جاؤں گا؟ کریٹو نہیں، ابھی آیا تو نہیں مگر غالباً آج آ جائے گا۔ جو لوگ سومینم سے آئے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اسے وہاں چھوڑا تھا، لہٰذا سقراط کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ سقراط اچھا کریٹو، اگر خدا کی مرضی یہی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن کی دیر ہو جائے گی۔ کریٹو تم یہ کیوں سمجھتے ہو؟ سقراط میں بتاتا ہوں، مجھے جہاز کے پہنچنے کے دوسرے دن مرنا ہے نا؟ کریٹو ہاں، حکام یہی کہتے ہیں۔ سقراط مگر میرے خیال میں جہاز کل سے پہلے یہاں نہیں پہنچے گا۔ یہ مجھے خواب سے معلوم ہوا جو میں نے کل رات کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابھی سویرے دیکھا تھا، جبکہ خوش قسمتی سے تم نے مجھے سونے دیا۔ کریٹو اور یہ خواب تھا کیا؟ سقراط مجھے ایک حسین و جمیل عورت کی صورت زرق برق لباس میں نظر آئی، جس نے مخاطب کر کے کہا کہ سن اے سقراط، آج سے تیسرے دن تو افتیا کے زرخیز خطوں کو جائے گا۔ کریٹو کیا عجیب خواب ہے سقراط۔ سقراط میرے خیال میں کریٹو اس کی تعبیر کے بارے میں تو شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کریٹو ہاں افسوس، تعبیر تو بالکل صاف ہے، مگر میرے پیارے سقراط میں ایک بار پھر التجا کرتا ہوں کہ میری بات مانو اور یہاں سے نکل بھاگو۔ اگر تم مر گئے تو صرف یہی نہیں کہ میرا ایک دوست جاتا رہے گا جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک اور خرابی ہے۔ جو لوگ تم کو اور مجھ کو نہیں جانتے وہ سمجھیں گے کہ اگر میں روپیہ خرچ کرنے پر تیار ہوتا تو تمہیں بھی بچا سکتا تھا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ میرے متعلق یہ سمجھا جائے کہ میں روپے کو ایک دوست کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں؟ لوگ تو یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ میں چاہتا تھا تم بھاگ جاؤ مگر تم نے انکار کر دیا۔ سقراط مگر پیارے کریٹو، ہم عام لوگوں کی رائے کی پرواہ ہی کیوں کریں؟ ہمیں تو صرف اچھے آدمیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ ان معاملات کو اسی طرح دیکھیں جس طرح حقیقت میں پیش آئے۔ کریٹو مگر سقراط عوام کی رائے کا لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے یہ لوگ جس شخص سے بدظن ہو جائیں اسے انتہائی نقصان پہنچا سکتے۔ سقراط کاش ایسا ہوتا کریٹو کہ عوام انتہائی نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ اس صورت میں وہ انتہائی فائدہ پہنچانے کے قابل بھی ہوتے، اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ لیکن حقیقت میں وہ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کسی شخص کو دانش مند بنا سکتے ہیں اور نہ بے وقوف۔ ان کے سارے کام محض اتفاقی ہوتے ہیں۔ کریٹو خیر، میں تم سے بحث نہیں کروں گا، مگر یہ تو کہو سقراط، کہیں تم میرے اور اپنے دوسرے دوستوں کے خیال سے تو ایسا نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ خوف تو نہیں کہ اگر تم قید خانے سے بھاگ گئے تو جاسوس ہمیں دق کریں گے کہ ہم تمہیں اڑا لے گئے اور ہماری ساری املاک یا اس کا کچھ حصہ چھن جائے گا، یا اس سے بھی برا انجام ہوگا؟ اگر تم ہماری وجہ سے ڈرتے ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو، کیونکہ تمہیں بچانے کے لیے ہمیں یقیناً یہ اور اس سے بڑھ کر خطرہ برداشت کرنا چاہیے۔ تو پھر مان جاؤ اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ سقراط ہاں کریٹو، ایک خوف یہ بھی ہے جس کا تم نے ذکر کیا، مگر صرف یہی نہیں ہے۔ کریٹو تم اطمینان رکھو، ایسے لوگ موجود ہیں
جو بہت کم خرچ پر تمہیں قید خانے سے نکال لے جانے کو تیار ہیں۔ اب رہے جاسوس، تو ان کا مطالبہ بھی کچھ زیادہ نہیں، تھوڑی سی رقم میں خوش ہو جائیں گے۔ میری دولت جو حقیقت میں بہت ہے تمہارے لیے حاضر ہے، اور اگر تمہیں میری ساری پونجی صرف کرنے میں تامل ہو تو بعض اجنبی اپنا سرمایہ پیش کرتے ہیں کہ تم اسے کام میں لاؤ۔ ان میں سے ایک سیمیاس تھیبی خاص اسی غرض سے ایک بہت بڑی رقم اپنے ساتھ لایا ہے، اور کبیس وغیرہ بہت سے لوگ تمہیں بھاگنے میں مدد دینے کے لیے اپنا روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم ہمارے خیال سے تعامل نہ کرو، اور وہ بات نہ کہو جو تم نے عدالت میں کہی تھی کہ دوسری جگہ جا کر میری سمجھ میں ہی نہ آئے گا کہ میں کیا شغل اختیار کروں۔ تم جہاں کہیں جاؤ گے تو لوگ تمہیں عزیز رکھیں گے، کچھ ایتھنز پر موقوف نہیں۔ سسلی میں میرے لوگ موجود ہیں، اگر ان کے پاس جانا چاہو تو تمہاری قدر اور حفاظت کریں گے، اور کوئی تھیسلی والا تمہیں نہیں ستائے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا سقراط تمہارے لیے جائز ہے کہ جب تمہاری جان بچ سکتی ہے تو تم خود اسے ہلاکت میں ڈالو۔ تم تو اپنے دشمنوں کا مقصد پورا کر رہے ہو، جو تمہیں جلد سے جلد برباد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ تم اپنے بچوں سے بے وفائی کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم ان کی پرورش کرتے اور انہیں تعلیم دلاتے انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اب انہیں خود ہی قسمت آزمائی کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس انجام سے بچ گئے جو عموماً یتیموں کا ہوا کرتا ہے تو اس میں تمہاری کوئی کارگزاری نہیں۔ ایسے شخص کو دنیا میں بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے جو آخر تک ان کی پرورش اور تعلیم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن معلوم ہوتا ہے تم وہ راہ اختیار کر رہے ہو جس میں زیادہ آسانی ہے، وہ نہیں جس میں زیادہ خوبی اور مردانگی ہے، اور جو تم جیسے شخص کے لیے مناسب ہے جسے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر بات میں نیکی کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے سچ مچ شرم آتی ہے، نہ صرف تم پر بلکہ ہم سب پر جو تمہارے دوست کہلاتے ہیں، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سارا قصہ محض ہماری کم ہمتی سے منسوب کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس مقدمے کو دائر ہی نہ ہونے دیتے یا کچھ اور انتظام کرتے۔ پھر یہ آخری حرکت، یہ انتہائی حماقت تو سراسر ہم لوگوں کی غفلت اور بزدلی کا نتیجہ سمجھی جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ اگر ہم کسی کام کے ہوتے تو تمہیں بچا لیتے، اور تم خود بھی بچ سکتے تھے اس لیے کہ کوئی مشکل ہی نہ تھی۔ دیکھو سقراط، اس کے نتائج ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی کس قدر افسوسناک اور شرمناک ہیں۔ تو پھر فیصلہ کر ڈالو، بلکہ یہ سمجھو کہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو، اس لیے کہ سوچنے کا وقت گزر گیا۔ اب صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے، اور وہ آج رات کو ہونی چاہیے۔ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو اس کی کوئی صورت یا امکان نہیں رہے گا۔ اس لیے میری التجا ہے سقراط کہ تم راضی ہو جاؤ اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ سقراط: پیارے کریٹو، تمہارا یہ جوش اگر صحیح ہو تو نہایت قابل قدر ہے، لیکن اگر غلط ہو تو جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ میں تمہارے کہنے پر عمل کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ میری طبیعت ہمیشہ سے عقل کی راہ پر چلتی ہے، جو غور کرنے کے بعد مجھے سب سے بہتر معلوم ہو۔ اس مصیبت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے قول سے پھر جاؤں، اور ان اصولوں سے جن اصولوں کی میں اب تک قدر اور عزت کرتا رہا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، اور بجز اس صورت کے کہ ہمیں فوراً کوئی دوسرے ان سے بہتر اصول ہاتھ آ جائیں، مجھے ہرگز تمہارے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، چاہے جمہور کی طاقت مجھے کتنی ہی بار قید، ضبط املاک اور موت کی سزا دے، جس طرح بچوں کو ہوے سے ڈراتے ہیں۔ اس مسئلے پر غور کرنے کا سب سے معقول طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں پھر لوگوں کی رائے کے بارے میں تمہاری پرانی بحث کی طرف رجوع کروں؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بعض کی رائے کا لحاظ کرنا چاہیے اور بعض کا نہ کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ کہ یہ بات جو میری سزا کا حکم سنائے جانے سے پہلے کہی گئی تھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا وہ بحث جو پہلے معقول تھی اب محض بکواس ثابت ہوئی، محض بچوں کی سی محمل گفتگو؟ یہ وہ سوال ہے کریٹو جس پر میں تمہاری مدد سے غور کرنا چاہتا ہوں۔ آیا موجودہ حالات میں ہمیں اپنا استدلال کچھ مختلف نظر آتا ہے یا نہیں، اور میں اسے تسلیم کروں یا نہ کروں؟ اس کا خلاصہ، جس پر میرے خیال میں بہت سے مستند اشخاص متفق ہیں، یہ تھا کہ جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا، بعض لوگوں کی رائے کا لحاظ کیا جائے اور بعض کی رائے کا نہ کیا جائے۔ اب سوچو کریٹو کہ تمہیں تو کل مرنا نہیں، کم سے کم انسانی عقل کو اس کا کوئی احتمال نظر نہیں آتا، لہٰذا تمہاری رائے بے لوث ہوگی اور تم گرد و پیش کے حالات سے دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ تم ہی بتاؤ میری یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ بعض رائیں اور صرف بعض اشخاص کی رائیں قابل قدر ہیں اور باقی رائیں اور باقی لوگوں کی رائیں قابل قدر نہیں ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں؟ کریٹو: یقیناً۔ سقراط: اچھوں کا لحاظ کرنا چاہیے، بروں کا نہیں کرنا چاہیے۔ کریٹو: اور کیا؟ سقراط: اور دانش مندوں کی رائے اچھی اور بے وقوفوں کی رائے بری ہوتی ہے۔ کریٹو: یقیناً۔ سقراط:
اچھا، ایک اور مسئلے میں ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کیا وہ شخص جو ورزش کا شغل اختیار کرتا ہے ہر ایک کی تعریف اور مذمت اور رائے کی پرواہ کرتا ہے، یا صرف ایک شخص کی، خواہ وہ اس کا معالج یا استاد ہو؟ کریٹو: صرف ایک شخص کی۔ سقراط: اور اسے بہت سے لوگوں کی نہیں بلکہ صرف ایک شخص کی مذمت سے ڈرنا چاہیے اور تعریف سے خوش ہونا چاہیے؟ کریٹو: ظاہر ہے۔ سقراط: اور اسے اس طریقے سے کام کرنا، ورزش کرنا، کھانا پینا چاہیے جسے ایک فرد واحد، یعنی اس کا استاد جو صاحب فہم ہے، مناسب سمجھتا ہے، نہ کہ اور سب لوگوں کی رائے کے مطابق؟ کریٹو: سچ ہے۔ سقراط: اگر وہ شخص ایک کی رائے کو نظر انداز کر کے اس کی خلاف ورزی کرے اور ان بہت سے لوگوں کی رائے مان لے جو بالکل نافہم ہے، تو نقصان اٹھائے گا یا نہیں؟ کریٹو: یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ سقراط: اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ کس طرف رخ کرے گا اور خلاف ورزی کرنے والے کی کس چیز پر اثر ڈالے گا؟ کریٹو: ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر اثر ڈالے گا، یہی چیز ہے جسے یہ نقصان برباد کر دیتا ہے۔ سقراط: بہت ٹھیک۔ اب بتاؤ کریٹو، کیا یہ بات دوسری چیزوں پر صادق نہیں آتی جنہیں ایک ایک کر کے گنوانے کی ضرورت نہیں؟ کیا عدل اور ظلم، حسن و قبح، نیک و بد کے مسائل میں جن پر ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں، ہمیں بہت سی لوگوں کی رائے پر عمل کرنا اور ان سے ڈرنا چاہیے، یا ایک شخص کی رائے پر جو صاحب فہم ہے؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ تمام دنیا سے زیادہ اس سے ڈریں اور اس کا احترام کریں؟ اور اگر ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا اپنے نفس کے اس جوہر کو برباد نہ کر دیں گے جو عدل سے بنتا اور ظلم سے بگڑتا ہے؟ آخر یہ جوہر وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ کریٹو: یقیناً سقراط۔ سقراط: ایسی ایک اور مثال لے لو۔ اگر ہم نافہم لوگوں کے مشورے پر عمل کر کے اس چیز کو برباد کر دیں جو تندرستی سے بنتی اور بیماری سے بگڑتی ہے، تو زندگی کا لطف باقی رہے گا؟ اور یہ چیز جو برباد ہوتی ہے جسم ہی ہے نا؟ کریٹو: ہاں۔ سقراط: اگر ہمارا جسم خراب اور فاسد ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کریٹو: ہرگز نہیں۔ سقراط: اور کیا اس صورت میں زندگی کا لطف باقی رہے گا اگر انسان کا وہ اعلیٰ جوہر برباد ہو جائے جو عدل سے بنتا اور ظلم سے بگڑتا ہے؟ کیا ہم انسان کے اس جوہر کو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، جس کا تعلق عدل اور ظلم سے ہے، جسم سے کمتر سمجھتے ہیں؟ کریٹو: ہرگز نہیں۔ پھر کیا اسے جسم سے برتر سمجھتے ہیں؟ کریٹو: بدرجہ بہتر۔ سقراط: تو میرے دوست، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ عام لوگ ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک شخص جو عدل اور ظلم کی ماہیت کو سمجھتا ہے کیا کہے گا اور حق کیا کہے گا۔ اس لیے جب تم نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں عدل و ظلم، بد و نیک، عزت و ذلت کے بارے میں عام لوگوں کی رائے کا لحاظ کرنا چاہیے، تو گویا شروعات ہی غلط کر دی۔ مگر ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ عام لوگ ہمیں قتل جو کر دیں گے؟ کریٹو: ہاں سقراط، ظاہر ہے کہ یہی جواب دیا جائے گا۔ سقراط: اور یہ ٹھیک ہے۔ پھر بھی مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا پرانا دعویٰ بدستور اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر کیا میں ایک اور دعوے کے متعلق بھی یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں زندگی کی نہیں بلکہ اچھی زندگی کی قدر کرنی چاہیے؟ کریٹو: ہاں، یہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سقراط: اچھی زندگی باعدل اور باعزت زندگی کا نام ہے، یہ دعویٰ بھی صحیح ہے؟ کریٹو: ہاں صحیح ہے۔ سقراط: ان مقدمات کی بنا پر میں اس مسئلے پر بحث کروں گا کہ مجھے بغیر اہل ایتھنز کی اجازت کے قید خانے سے نکل بھاگنا چاہیے یا نہیں۔ اگر میرے لیے بھاگنا صریحاً جائز ہے تو میں اس کی کوشش کروں گا، ورنہ نہیں۔ اور چیزیں جن کا تم ذکر کرتے ہو، یعنی روپے کا سوال، بے عزتی کا ڈر اور بچوں کی تعلیم کا خیال، میرے خیال میں محض عوام کے نظریات ہیں۔ وہ تو اگر ان کے امکان میں ہوگا لوگوں کو زندہ کرنے پر اسی طرح مستعد ہو جائیں جس طرح قتل کرنے پر مستعد رہتے ہیں، بغیر کسی معقول وجہ کے۔ اب چونکہ یہاں تک ہمارا سارا استدلال تسلیم کیا جا چکا ہے، اس کے بعد صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ آیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بھاگیں یا دوسروں سے اپنے بھاگنے میں مدد کر لیں اور انہیں روپے کی یا شکریہ کی شکل میں اس کا معاوضہ دیں، یا دراصل یہ ناجائز ہے؟ اگر دوسری صورت ہے تو موت یا کسی اور مصیبت کو جو میرے نہ بھاگنے سے واقع ہوگی بحث میں لانا ہی نہ چاہیے۔ کریٹو: میرے خیال میں تم ٹھیک کہتے ہو سقراط، تو ہم کس طرح آگے بڑھیں؟ سقراط: آؤ ہم دونوں مل کر اس پر غور کریں، ممکن ہو تو تم میرے دعوے کو غلط ثابت کر دو، میں قائل ہو جاؤں گا، ورنہ میرے پیارے دوست اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ مجھے اہل ایتھنز کی مرضی کے خلاف بھاگ جانا چاہیے۔ تم جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو اس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں،
لیکن اتنی بہتر رائے کے مقابلے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، تو اب مہربانی کر کے میرے پہلے دعوے پر کرو اور جس طرح مناسب سمجھو جواب دو۔ کریٹو: اچھی بات ہے۔ سقراط: کیا ہم یہ کہیں کہ ہمیں کبھی جان بوجھ کر بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ ایک طرح سے بے انصافی کرنا جائز ہے اور دوسری طرح سے ناجائز ہے، یا بے انصافی کرنا ہر حالت میں برا اور باعث ذلت ہے، جیسا میں نے ابھی کہا تھا اور تم نے مان لیا تھا؟ کیا ان سب باتوں کو جو ہم پچھلے چند روز میں تسلیم کر چکے ہیں رد کر دیں؟ کیا اس عمر میں زندگی بھر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہو کہ ہم میں اور بچوں میں کوئی فرق نہیں، یا عام لوگوں کی رائے کے باوجود چاہے نتیجہ اچھا ہو یا برا ہم اس پر زور دیں کہ جو ہم نے اس وقت کہا تھا وہ سچ تھا، یعنی ظلم یا بے انصافی کا کام کرنے والے کے لیے برا اور باعث ذلت ہے؟ ہم یہ کہیں یا نہ کہیں؟ کریٹو: ضرور کہیں۔ سقراط: تو ہمیں کبھی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے؟ کریٹو: کبھی نہیں۔ سقراط: اور جب ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے بدلے اسے نقصان نہ پہنچائیں، جیسے کہ عوام کا خیال ہے، اس لیے کہ نقصان کسی کو پہنچانا ہی نہ چاہیے؟ کریٹو: ظاہر ہے۔ سقراط: اور کریٹو، کیا ہم کسی کے ساتھ برائی بھی نہ کریں؟ کریٹو: ہرگز نہیں۔ سقراط: اور برائی کے بدلے برائی کرنا جو عوام کا اخلاقی اصول ہے، یہ انصاف ہے یا بے انصافی؟ کریٹو: بے انصافی۔ سقراط: اس لیے کہ کسی کے ساتھ برائی کرنا اور اس سے نقصان پہنچانا ایک ہی بات ہے؟ کریٹو: بالکل ٹھیک ہے۔ سقراط: تو پھر ہمیں انتقام نہیں لینا چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس نے ہمارے ساتھ کتنی ہی بدسلوکی کی ہو۔ مگر ذرا سوچ لو کریٹو، کیا تمہارا واقعی وہی خیال ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ رائے زیادہ آدمیوں کی نہ کبھی تھی اور نہ ہوگی۔ اس کے مخالفوں اور موافقوں میں کوئی بنائے اشتراک نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کس قدر شدید اختلاف ہے تو لامحالہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ کیا تم میرے پہلے اصول سے متفق ہو اور اسے تسلیم کرتے ہو کہ نقصان پہنچانا یا انتقام لینا یا برائی کو برائی سے روکنا کسی صورت میں جائز نہیں؟ کیا ہم اسے اپنے استدلال کا مقدمہ قرار دیں یا تمہیں اس سے اختلاف ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا اور اب بھی سمجھتا ہوں، لیکن اگر تمہاری کچھ اور رائے ہو گئی ہے تو بتاؤ، اور جو تم اسی پہلے خیال پر قائم ہو تو میں ایک قدم آگے بڑھوں۔ کریٹو: تم شوق سے آگے بڑھو، اس لیے کہ میں نے اپنی رائے نہیں بدلی۔ سقراط: تو میں پھر اگلی بات کو لیتا ہوں جو ایک سوال کی شکل میں ظاہر کی جا سکتی ہے۔ کیا انسان کو وہی کرنا چاہیے جسے وہ حق مانتا ہے، یا حق کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کریٹو: اسے وہی کرنا چاہیے جو وہ حق سمجھتا ہے۔ سقراط: اگر یہ صحیح ہے تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ میں اہل ایتھنز کی مرضی کے خلاف قید خانے سے چلا جاؤں تو کسی کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا نہیں؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا نہیں جن کے ساتھ مجھے خاص طور پر اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا یہ ان اصولوں سے غداری نہیں ہے جنہیں ہم قرین انصاف تسلیم کر چکے ہیں؟ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کریٹو: میں کچھ نہیں کہہ سکتا سقراط، اس لیے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سقراط: تو پھر اس مسئلے پر اس پہلو سے غور کرو۔ فرض کرو کہ میں فرار ہونے پر تیار ہوں، تمہیں اختیار ہے اس عمل کو جو چاہو کہو، اور قوانین اور حکومت اگر مجھ سے باز پرس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، بتاؤ سقراط، یہ تم کیا غضب کرتے ہو؟ کیا تم اپنے ایک فعل سے ہم سب کو تباہ نہیں کر رہے ہو، کل قوانین کو اور ساری ریاست کو؟ جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ریاست قائم رہے گی اور برباد نہ ہو جائے گی جس میں قانون کے فیصلے کوئی قوت نہیں رکھتے اور افراد انہیں پیروں تلے رون ڈالتے ہیں؟ ہم کیا جواب دیں گے کریٹو، اس بات کا یا اسی قسم کی اور باتوں کا؟ ہر شخص، خصوصاً وہ جو فن خطابت میں ماہر ہو، تعزیری قانون کی حمایت میں بہت کچھ کہہ ڈالے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم یہ جواب دیں، یہ تو ٹھیک ہے لیکن ریاست نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور خلاف انصاف سزا دی ہے؟ کریٹو: بہت مناسب ہے سقراط۔ سقراط: اس پر قانون پوچھے گا، کیا ہمارا تمہارا یہی معاہدہ تھا، یا تم اس کے پابند تھے کہ ریاست جو سزا دے گی اسے برداشت کرو گے؟ اور اگر میں نے الفاظ کو سن کر حیرت کا اظہار کیا تو غالباً قانون یہ کہے گا، سقراط، آنکھیں پھیلا کر نہ رہ جاؤ بلکہ جواب دو، تمہیں تو سوال کرنے اور جواب دینے کی عادت ہے۔ بتاؤ تم کو ہم سے کون سی شکایت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ حق حاصل ہو گیا کہ ہمیں اور ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کرو؟ کیا ہم تمہارے وجود میں آنے کا باعث نہیں ہوئے؟ تمہارے باپ نے ہماری مدد سے تمہاری ماں سے شادی کی اور اس طرح تم پیدا ہوئے۔ کیا تمہیں ہم میں سے ان قوانین پر اعتراض ہے جو شادی سے متعلق ہیں؟ مجھے جواب دینا پڑے گا کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
یا ان قوانین پر جو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں جو تم نے بھی حاصل کی ہے؟ کیا تعلیم کے قوانین نے تمہارے والد کو جو حکم دیا کہ تمہیں علوم موسیقی اور ورزش سکھائے جائیں وہ بے جا تھا؟ میں جواب دوں گا بالکل بجا تھا۔ تو پھر جب ہم تمہیں وجود میں لائے اور ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہیں تعلیم و تربیت دی، تو کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تم ہمارے بچے اور ہمارے غلام ہو جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، اور تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنے کا حق ہے جیسا ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا استاد یا باپ ہوتا اور وہ تمہیں مارتا یا برا بھلا کہتا یا تمہارے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کرتا، تو کیا تمہیں یہ حق تھا کہ تم بھی اسے مارو یا برا بھلا کہو یا اس کے ساتھ اور کسی قسم کی بدسلوکی کرو؟ ظاہر ہے کہ تم یہ کبھی نہیں کہو گے۔ کیا اس وجہ سے کہ ہم تمہیں ہلاک کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تمہیں اپنے خیال میں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کے بدلے ہمیں اور اپنے ملک کو برباد کر دو جہاں تک تمہارے امکان میں ہے؟ اے حقیقی نیکی کا دعویٰ کرنے والے، کیا تم بناوٹ سے یہ کہو گے کہ تمہارا یہ فعل جائز ہے؟ کیا تم جیسے فلسفی کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا ملک ماں باپ اور سب بزرگوں سے زیادہ قابل قدر ہے، ان سے زیادہ مقدس اور محترم، اور دیوتاؤں اور ذی فہم انسانوں کی نظر میں زیادہ عزیز ہے؟ اور ہمیں چاہیے کہ جب وہ خفا ہو تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اس کی منتیں کریں، اس سے بھی زیادہ نرمی اور ادب سے جیسے اپنے باپ کی کرتے ہیں اسے سمجھا بجھا کر قائل کریں، یا اگر وہ قائل نہ ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ جب وہ ہمیں قید یا تازیانے کی سزا دے تو اسے چپ چاپ برداشت کر لیں۔ اگر وہ ہمیں میدان جنگ میں زخم کھانے یا جان دینے کے لیے بھیجے تو ہم وہاں چلے جائیں، جیسا کہ ہمارا فرض ہے۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ دشمن کے آگے سر جھکا دے یا پیچھے ہٹ جائے یا اپنی صف کو چھوڑ دے، بلکہ خواہ میدان جنگ ہو، عدالت یا کوئی اور جگہ، اس پر لازم ہے کہ وہی کرے جو اس کے ملک یا شہر کا حکم ہے، ورنہ پھر نیکی کے بارے میں اس کا جو نظریہ ہے اسے بدل دے۔ اگر اسے اپنے باپ یا ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تو اپنے ملک کے ساتھ تو اور بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس کا کیا جواب دیں کریٹو؟ قوانین کا قول سچ ہے یا نہیں؟ کریٹو: میرے خیال میں سچ ہے۔ سقراط: پھر یہ قوانین کہیں گے، ذرا سوچو تو سقراط، کیا ہمارا کہنا ٹھیک نہیں کہ جو کوشش تم کر رہے ہو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا؟ اس لیے کہ جب ہم تمہیں دنیا میں لا کر تعلیم و تربیت دے چکے اور تم کو اور دوسرے شہریوں کو ہر اچھی چیز جو ہمارے اختیار میں تھی تقسیم کر چکے، اس کے بعد اس آزادی کی صورت میں جو ہم نے ہر باشندہ ایتھنز کو دے رکھی ہے، یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے، شہر کے طور طریق کو دیکھنے اور ہم سے واقف ہونے کے بعد وہ ہمیں پسند نہ کرے تو اسے اختیار ہے کہ جہاں جی چاہے چلا جائے اور اپنی املاک ساتھ لے جائے، ہم میں سے کوئی قانون نہ اسے منع کرے گا اور نہ اس کی راہ میں حائل ہوگا۔ ہر وہ شخص جو ہمیں اور ہمارے شہر کو پسند نہیں کرتا اور کسی اور شہر یا نو آبادی میں جا کر رہنا چاہتا ہے، اسے اس کی اجازت ہے اور وہ اپنی املاک پر بدستور قابض رہے گا۔ لیکن جس شخص کو اس کا تجربہ ہے کہ ہم کس طرح عدالت اور ملک کا انتظام کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہماری ریاست میں رہتا ہے، اس نے گویا ہم سے بالکنایہ یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم کہیں گے وہ کرے گا، اور جو ہماری نافرمانی کرے وہ تہرے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہماری نافرمانی گویا والدین کی نافرمانی ہے، دوسرے اس لیے کہ ہم اس کے مربی ہیں، تیسرے اس لیے کہ اس نے ہم سے معاہدہ کیا ہے کہ ہمارے احکام کی تعمیل کرے گا۔ نہ تو وہ ہمارے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور نہ ہمیں قائل کرتا ہے کہ یہ احکام خلاف انصاف ہیں۔ ہم اس پر زبردستی نہیں کرتے، بلکہ یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو ہمارا حکم مانے ورنہ ہمیں قائل کر دے۔ ہماری طرف سے یہ موقع دیا جاتا ہے، مگر وہ دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں کرتا۔ اس طرح کے الزام تم پر لگائے جائیں گے سقراط، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، اگر تم اپنے ارادے کو عمل میں لائے، تم ایتھنز کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ مورد الزام قرار پاؤ گے۔ اب فرض کرو کہ میں ان سے پوچھوں کہ آخر میں اوروں سے زیادہ مورد الزام کیوں ٹھہروں گا، تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ تم نے اوروں سے زیادہ اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کہیں گے، اس بات کا صریحی ثبوت موجود ہے سقراط کہ تم ہم کو اور شہر کو ناپسند نہیں کرتے۔ ایتھنز کے باشندوں میں تم سب سے زیادہ شہر میں رہے ہو، اور چونکہ تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جاتے، اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ نہ تم ایک بار کے سوا کبھی کھیل دیکھنے استمس گئے اور نہ کہیں بجز ان موقعوں کے جب فوجی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تم دوسرے لوگوں کی طرح سفر نہیں کرتے، تمہیں دوسری ریاستوں اور ان کے قوانین کو دیکھنے کا شوق نہیں، تمہاری محبت کا دائرہ تو بس ہم تک اور ہماری ریاست تک محدود ہے۔
تم ہمیں خاص طور پر عزیز رکھتے تھے، ہماری حکومت سے راضی تھے۔ اسی شہر میں تم نے بچے پیدا کیے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اس سے مطمئن تھے۔ اس کے علاوہ مقدمے کے دوران میں تم چاہتے تو اپنے لیے جلاوطنی کی سزا تجویز کر دیتے۔ ریاست اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی، مگر اس وقت دے دیتی، لیکن تم نے یہ ظاہر کیا کہ تم موت کو جلاوطنی پر ترجیح دیتے ہو اور مرنے کے لیے تیار ہو۔ اب تم ان سب اعلیٰ جذبات کو بھول گئے اور قوانین کا ادب کرنے کے بجائے ہمیں مٹانے کے درپے ہو، اور وہ حرکت کر رہے ہو جو صرف ایک ادنا غلام ہی کر سکتا ہے، یعنی بھاگ کر جا رہے ہو اور ان سب معاہدوں سے پھرے جاتے ہو جو تم نے شہری کی حیثیت سے کیے تھے۔ سب سے پہلے تو اسی کا جواب دو۔ کیا یہ ہمارا کہنا ٹھیک ہے کہ تم نے نہ صرف قول سے بلکہ فعل سے ہمارے زیر حکومت رہنے کا معاہدہ کیا تھا؟ بتاؤ یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ ہم اس کا کیا جواب دیں کریٹو؟ کیا ہم اس پر مجبور نہیں کہ اس کی تصدیق کریں؟ کریٹو: اس کے سوا کوئی چارہ نہیں سقراط۔ سقراط: تو پھر کیا وہ یہ نہیں کہیں گے؟ سقراط: تم ان معاہدوں کو توڑ رہے ہو جو تم نے فرصت سے سمجھ بوجھ کر کیے تھے، عجلت یا جبر یا فریب کی حالت میں نہیں، بلکہ 70 سال تک غور کرنے کے بعد۔ اس اثنا میں تمہیں یہ آزادی تھی کہ اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے یا ہمارے معاہدوں کو خلاف انصاف سمجھتے ہو تو شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہیں انتخاب کا موقع حاصل تھا، خواہ لکیڈیمون چلے جاتے یا کریٹ، جن دونوں ریاستوں کے نظم حکومت کی تم نے اکثر تعریف کی ہے، یا کسی اور یونانی یا غیر ملکی ریاست میں، مگر تم اور سب اہل ایتھنز سے زیادہ ریاست سے، یا دوسرے الفاظ میں ان کے قوانین سے، اس لیے کہ بغیر قوانین کے ریاست کو کون پوچھتا ہے، اتنے خوش معلوم ہوتے تھے کہ تم نے اس کی حد سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ لولے لنگڑے اور اندھے بھی اس طرح جم کر ایک جگہ نہ رہتے ہوں گے جیسے تم رہے، اور اب تم بھاگنے پر آمادہ ہو اور اپنے معاہدے سے پھرے جاتے ہو۔ ہماری بات مانو تو یہ ہرگز نہ کرو سقراط۔ کیوں شہر سے فرار ہو کر اپنے کو ہنسواتے ہو؟ ذرا سوچو کہ اگر تم اس طرح کی غلطی کرو گے تو تمہارا یا تمہارے دوستوں کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات کہ تمہارے دوست جلاوطن کر دیے جائیں گے اور حق شہریت سے محروم ہو جائیں گے یا اپنی املاک کھو بیٹھیں گے، قریب قریب یقینی ہے، اور خود تم سقراط کسی ہمسایہ ریاست مثلاً تھیبس یا میگارا میں چلے جاؤ گے، جن دونوں کا نظم حکومت بہت اچھا ہے، دشمن کی حیثیت سے وہاں پہنچو گے، ان کی حکومت تمہارے خلاف ہوگی، اور سب وطن دوست شہری تمہیں قانون کی جڑ کھودنے والا سمجھ کر بری نظر سے دیکھیں گے، اور ججوں کے دل میں اس خیال کی تصدیق ہو جائے گی کہ ان کا تمہیں سزا دینا بالکل بجا ہے، اس لیے کہ جو شخص قوانین کو بگاڑنے والا ہے، اغلب ہے کہ وہ انسانوں کے ناجوان اور ناسمجھ طبقے کا بگاڑنے والا بھی ہوگا۔ تو پھر کیا تم خوش آئین شہروں سے اور خوش خصلت انسانوں سے دور رہو گے؟ کیا ان شرائط پر زندگی قابل قبول ہوگی، یا تم ان کے پاس جا کر بے باکی سے گفتگو کرو گے؟ مگر تم ان سے کہو گے کیا؟ وہی جو تم یہاں کہا کرتے ہو کہ نیکی اور عدل اور رسوم و قوانین انسانوں میں بہترین چیزیں ہیں۔ کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر تم خوش آئین ریاستوں کو چھوڑ کر کریٹو کے دوستوں کے پاس تھیسلی چلے گئے، جہاں بد نظمی اور بے اصولی کا دورہ ہے، تو وہ لوگ تمہارے قید خانے سے فرار ہونے کا قصہ سن کر بہت محظوظ ہوں گے، اور اس میں زیب داستاں کے لیے بہت سی مضحک باتوں کا اضافہ کر دیں گے کہ تم نے کس طرح بکری کی کھال اوڑھ رکھی تھی یا کوئی اور بحروپ اختیار کر رکھا تھا، جیسا کہ مفروض شکل بدلنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی شخص یہ پوچھنے والا نہ ہوگا کہ تھوڑے دن اور زندہ رہنے کی حقیر خواہش کی بنیاد پر تمہیں اس بڑھاپے میں مقدس ترین قوانین کو توڑتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ شاید کوئی نہ پوچھے اگر تم نے ان سب کو خوش رکھا، لیکن اگر کبھی وہ خفا ہو گئے تو تمہیں بہت سی ذلت آمیز باتیں سننی پڑیں گی۔ تم زندہ تو رہو گے، مگر کس حالت میں؟ سب لوگوں کے خوش آمدی اور خدمتگار بن کر۔ اور تمہارا شغل کیا ہوگا؟ تھیسلی میں رہنا اور کھانا پینا، گویا تم نے محض پیٹ بھرنے کی خاطر پردیس کا سفر اختیار کیا۔ اور یہ تمہارے عدل و خیر کے اعلیٰ خیالات کہاں چلے جائیں گے؟ اگر تم یہ کہو کہ میں اپنے بچوں کی خاطر زندہ رہنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم انہیں اپنے ساتھ تھیسلی لے جاؤ گے اور ایتھنز کی شہریت سے محروم کر دو گے؟ یہی وہ احسان ہے جو تم ان پر کرو گے؟ یا تم اس خیال میں ہو کہ اگر تم زندہ رہے، خواہ ان سے دور ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی تعلیم و تربیت بہتر ہوگی، اس لیے کہ تمہارے دوست ان کی خبر گیری کریں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم تھیسلی کے باشندے ہوگے تو وہ تمہارے بچوں کی خبر لیں گے، اور اگر دوسری دنیا کے باشندے ہوگے تو وہ ان کی خبر نہیں لیں گے؟ حالانکہ اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو تمہارا دوست کہتے ہیں کسی کام کے ہیں تو وہ ان کی مدد کریں گے، یقیناً کریں گے۔ لہٰذا سقراط، ہم جنہوں نے
تمہاری پرورش کی ہے، جو کچھ کہتے ہیں کان دھر کر سنو۔ زندگی اور بچوں کو مقدم اور عدل کو مؤخر نہ سمجھو، بلکہ عدل کو سب سے مقدم سمجھو، تاکہ عالم زیریں کے حاکموں کی نظر میں تمہارا عمل صحیح ٹھہرے۔ اس لیے اگر تم نے کریٹو کی بات مان لی تو نہ تم کو اور تمہارے متعلقین کو اس دنیا میں زیادہ خوشی اور پاکی اور نیکی میسر ہوگی، اور نہ دوسری دنیا میں زیادہ سعادت حاصل ہوگی۔ اب تم بے گناہ وہاں جا رہے ہو، مظلوم کی حیثیت سے، نہ کہ ظالم کی۔ تمہیں انسانوں نے سزا دی ہے، نہ کہ قوانین نے۔ لیکن اگر تم بدی کے عوض بدی کرو اور نقصان کے بدلے نقصان پہنچاؤ، ان معاہدوں کو جو ہم سے کیے ہیں توڑ دو، اور ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرو جن سے تمہیں خاص طور پر اچھا سلوک کرنا چاہیے، یعنی اپنے دوستوں کے، اپنے ملک کے اور ہمارے ساتھ، تو جب تک تم زندہ ہو ہم تم سے بیزار رہیں گے، اور ہمارے بھائی یعنی عالم زیریں کے قوانین تمہیں دشمن سمجھیں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے ہمیں برباد کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس لیے تم ہماری بات مانو اور کریٹو کی نہ مانو۔ یہ ہے پیارے کریٹو وہ آواز جو میرے کانوں میں آ رہی ہے، جس طرح نئے کی آواز صوفی کے کانوں میں آتی ہے۔ سچ پوچھو تو یہ صدا میرے کان میں اس طرح گونج رہی ہے کہ میں اور کوئی صدا سن ہی نہیں سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر تم اور کچھ کہو گے تو بالکل بیکار ہوگا۔ پھر بھی اگر کچھ کہنا ہو تو کہو۔ کریٹو، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے سقراط۔ سقراط، تو پھر مجھے چھوڑ دو کریٹو کہ میں خدا کی مشیت کو پورا کروں، اور جدھر وہ لے جائے چلا جاؤں۔ مکالمہ ختم ہوا۔